السلام علیکم، میرا نام ہے عدنان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چینوگرافی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سپانکی یونیورسٹی ٹرکی کے اندر جو ہے کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اس میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ڈفرینٹ پروگرام میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور ڈفرینٹ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اس کا۔ اس میں ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ آپ نے جو ہے اس میں جو اپلیکیشن ریکوائرمنٹ فار دا گریجویٹ اسکول آف انجینئرنگ اینڈ نیچرل سائنسز، نان تھیسس ماسٹر پروگرام بھی ہیں، تھیسس ماسٹر پروگرام بھی ہیں، اسی طرح ہی آپ کے پاس پی ایچ ڈی پروگرام سے آ جاتے ہیں، اور سائنس اینڈ ماسٹر پروگرام کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ہر ڈگری کے لیے ہر ریکوائرمنٹس ان کے لیے الگ ہے۔ سپانکی یونیورسٹی جو ہے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، بٹ اس کے لیے آپ کو اتنی اچھی اماؤنٹ دے رہے ہیں، آلموسٹ 2.5 لاکھ منیمم جو ہے آپ کو اسٹائپنڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرینٹ آپ کو اس کے بعد ہاسٹل بھی آپ کو فری دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہاسٹل نہیں لے رہے تو اس کے بعد آپ کو وہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو پر منتھ جو ہے آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا ڈیوز جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ آپ آؤٹ سائڈ یونیورسٹیز کے آؤٹ سائڈ بھی رہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو $170 جو ہیں US ڈالر آپ کو پر منتھ دیے جائیں گے آپ کے آؤٹ سائڈ دا ایکوموڈیشن کے لیے۔ اسی طرح اب ہم فار ایگزامپل پڑھتے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ نیچرل سائنسز میں نان تھیسس ماسٹر پروگرام جو ہیں اس میں ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں۔ اب ریکوائرمنٹس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے جو ہے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پروگرام جو آ جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے کچھ ڈفرینٹ پروگرام ہیں کہ ڈیٹا سائنس پروگرام اپلیکیشن کے لیے اس کے فارم الگ سے فل کرنا ہے۔ یہ نان تھیسس پروگرام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ فارم اس کے لیے فل کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کے پاس تیسرا نمبر پہ آ جاتی ہے آفیشیل ٹرانسکرپٹ آ جاتی ہے آپ کی۔ ماسٹر پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو ماسٹرز کے لیے چاہیے ہوگی، اور بیچلر کی بھی چاہیے ہوگی۔ اگر آپ اس کے لیے ماسٹرز کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو بیچلر کے لیے چاہیے ہوگی۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز آ جاتا ہے۔ آپ نے ایک بہت اچھا سا ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنا ہوگا اپنے میجر کے ریلیٹڈ، تو اس میں آپ نے اپنی ساری انفارمیشن دینی ہوگی، مینز آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے، مینز آپ کی جو ہے آپ کے ریسرچ کے حوالے سے آپ نے کوئی پیپر پبلش کیا ہے، جو بھی اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہے انفارمیشن وہ آپ نے اس میں دینی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک اپڈیٹڈ سی وی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس یوروپا سی وی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک فوٹوگراف آ جانی ہے، 2 ریکمنڈیشن لیٹر آ جانے چاہیے آپ کے پاس۔ یہاں پہ سیمپل بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ڈفرینٹ سیمپل کے حساب سے پھر آپ بنوا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس جو آلریڈی ہے وہ آپ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جاتے ہیں ڈگری ریکوائرمنٹس میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر ٹو اپلائی فار گریجویٹ پروگرام، دیر از نو ریکوائرمنٹ اباؤٹ دا انڈر گریجویٹ پروگرام فار اپلیکیشن۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ انگلش جو ہے پروگرام، اس میں ایگزام جو ہے وہ بھی ہے۔ اس میں پھر فار ایگزامپل PTE ہے، CPE، اور یہ ڈفرینٹ پروگرام ٹیسٹ جو ہیں، انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہیں وہ اس میں ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے انگلش ٹیسٹ کے حوالے سے ایک اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہیلڈ کرتی ہے، کہ جو اسٹوڈنٹس اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو فار ایگزامپل جن کے پاس PTE، TOEFL، IELTS وغیرہ یا نہیں ہے، تو آپ اس پہ بھی آپ اپلائی اس کے لیے بھی آپ اس کے ساتھ اسی فارم میں ہی آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کو ملے گا جہاں پہ PTE اور اس کی انفارمیشن دینی ہوگی، وہاں پہ ہی آپ کو ایک ساتھ ہی ایک کلک کرنے کے لیے ایک باکس دیا ہوگا، وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا، تو آپ اس کے لیے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں کہ بھی میں جو ہے میرے پاس PTE وغیرہ نہیں ہے، تو میں آپ کا یونیورسٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اس چیز پہ لیے فوکس کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں تو اب یہ اس کی ریکوائرمنٹس تھی ماسٹرز کے لیے۔ اور اسی طرح ہم اگر فار ایگزامپل PhD کے لیے دیکھ لیتے ہیں، سو PhD پروگرامز کے لیے بھی آلموسٹ سیم ہی ہے، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، بٹ اس میں جو ہے نا PhD پروگرام اب دیکھ رہے ہیں انڈر ڈگری ہولڈرز کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی انگلش لینگویج جو پروفیشنسیز ہیں اس کے حوالے سے یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ PhD ڈگری ریکوائرمنٹس آ جاتی ہے، PhD فار انڈر گریجویٹ ڈگری ہولڈرز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ان کی CGPA ریکوائرمنٹس ہے 3 ہونی چاہیے، اس کے بعد 4 آؤٹ آف 4 ہونی چاہیے، آؤٹ آف 4 سے 3 ہونی چاہیے، اور یہ ساری اس کی انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے اپلائی کس طرح کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس سمپل سا آ جاتا ہے کہ جی ہم نے آن لائن اپلیکیشن، یہاں پہ آپ کے پاس سامنے ادھر اس سائڈ پہ دکھ رہا ہوگا کہ اپلیکیشن، آن لائن اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہیں۔ اپلیکیشن پہ کلک کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ پورٹل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پورٹل پہ آپ کا آتے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے کریٹ این اکاؤنٹ کرنا ہوگا، یہاں پہ کلک کریں گے، اور اکاؤنٹ کریٹ کرتے ساتھ ہی میں نے آلریڈی اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا تھا، تو اگر کریٹ نیو یوزرز آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کے پاس یہاں سے ڈائریکٹلی آ جاتا ہے۔ تو میرے پاس اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہوا ہے، تو میں ڈائریکٹلی لاگ ان کرتا ہوں۔
تو لاگ ان کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہے جی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس پورٹل اوپن ہو جاتا ہے. اس پورٹل پہ آپ نے اپنی جو بھی ڈیٹیل ہے اپنی پرسنل ڈیٹیلز وغیرہ سب کچھ ون ٹو آل آپ نے دینی ہے. اب ابھی سے فرسٹ آف آل آپ نے دینی ہے یہ پرسنل ڈیٹیل دینی ہے, اس کے بعد آ جاتی ہے کنٹیکٹ ڈیٹیل آپ نے دے دینی ہے, اس کے بعد فون ڈیٹیل فون نمبرس وغیرہ دے دینے ہیں, سوشل نیٹ ورکس آپ نے دے دینے ہیں. اسی طرح اکیڈمک ہسٹری آ جاتی ہے آپ کے پاس, اس کے بعد یہ آ جاتی ہے, اس کے بعد ٹیسٹ اسکور آ جاتا ہے. اسی میں ہی وہ چیز ہے کہ آپ اس کو فار ایگزامپل میں نے آلریڈی اس کو ایڈ کیا ہوا تھا, میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. سو دوبارہ میں ایڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک سپانکی یونیورسٹی انگلش لینگویج اسیسمنٹ ایگزام. سو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے آئٹس پی ٹی ای وغیرہ یہ سارا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس چیز میں ایک اور چیز آپ نے دیکھنا ہوگا کہ سپانکی یونیورسٹی جو ہے ایگزام اور جو وہ ٹیسٹ لے رہی ہے انگلش لینگویج اسیسمنٹ ایگزام جو لے رہی ہے وہ پی ایچ ڈی اپلیکیشنس کے لیے ناٹ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں سپانکی یونیورسٹی گریجویٹ ریکوائرڈ ٹو سبمٹ ویلڈ فار ایگزام پروفیشنسی ایگزام ریزلٹ فار پی ایچ ڈی کنڈیشن سبجیکٹ دیز رولس اینڈ شوڈ سبمٹ فارن لینگویج پروفیشنسی ایگزام ریزلٹس. اٹ از مسٹ ٹو سبمٹ ویلڈ فارن لینگویج پروفیشنسی ایگزام اور ریزلٹ فار پی ایچ ڈی اپلیکیشنس. ٹھیک ہے, تو پی ایچ ڈی پروگرام کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اب الگ سے پی ٹی اے ٹوفل وغیرہ دینا ہوگا. ادروائز جو ماسٹرز کے لیے ہیں اسٹوڈنٹس اس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی کہ آپ یہاں سے اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی آ جاتا ہے کہ بھی میں جو ہے یونیورسٹی کا جو ٹیسٹ ہوگا ایگزام انگلش لینگویج اسیسمنٹ ایگزام جو ہوگا میں وہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ دینے کے لیے جہاں پہ سیو کریں گے تو آپ کی یہ ریکوائرمنٹس یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کے پاس آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس, آپ نے کس طرح اپلوڈ کرنے ہیں. ڈاکومنٹس میں آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے یہ دیکھیں سی وی آ جاتے ہیں, ڈپلوما آ جاتے ہیں, انگلش لینگویج اسیسمنٹ ایگزام آ جاتا ہے, تو وہ جب آپ کا ہو جائے گا تب آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انگلش پروفیشنسی ایگزام یہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اپلوڈ کرنا ہے. اسی طرح یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے انڈر گریجویٹ اور ماسٹر جو ہے نوٹرائزڈ ہونے چاہیے. اسی طرح ہی آپ کے ماسٹر ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ ڈپلوما ہے, مینس آپ کی ڈگری ہوگی, اور یہ ٹرانسکرپٹ ہے, یہ دو الگ چیزیں تو آپ نے یہاں پہ وہ اپلوڈ کرنی ہے. اسی طرح آ جاتا ہے پورٹ فولیو فار گریجویٹ اسکول آف سوشل سائنسز, جو اس میں آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ آپ نے یہ جو فارم تھا اس فارم کی بات کر رہا ہے کہ پورٹ فولیو فارم جو تھا سوشل سائنسز کے لیے, یہ سوشل سائنسز کے پروگرام ہے, یہاں پہ آپ نے وہ چیز یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوگی. اسی طرح آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ نے اپلوڈ کرنا ہے, سائنس ٹیسٹ آف ٹیسٹ کوڈ ریزلٹس آ جاتا ہے. اس کے بعد ٹرانسکرپٹ آ جاتی ہے, آپ نے دوبارہ ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کرنی ہے. اس کو چھوڑنا ویب ایڈریس وغیرہ, اس کو چھوڑنا سیمپل رائٹنگ سیمپل فار گریجویٹ اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ادرس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس آ جاتی ہے ریکمنڈیشن کے لیے آپ نے اپنے جو بھی پروفیسر ہیں یا ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اس کے پاس جو بھی آپ کے ان کی جو ڈیٹیل آ جاتی ہے وہ یہاں سے آپ نے ان کی ڈیٹیل دینی ہے. اس کی ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے اپلیکیشن ٹو ادر یونیورسٹی ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹرکی کے اندر کسی اور یونیورسٹی میں آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ. اور اس کے علاوہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ایوارڈ اینڈ ریکگنیشن, اگر آپ نے کوئی ایوارڈ وغیرہ اچیو کیا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ یہاں پہ جو ہے انفارمیشن دے سکتے ہیں. تو یہ اس کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. یہ ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ کرتا ہوں تو میرے پاس ابھی جو ہے میں ریکمنڈیشن جو ہے میں نے اپلوڈ نہیں کی, تو اس وجہ سے یہاں پہ مجھے ایرر دے رہا ہے کہ آپ نے اسٹیپ 1 جو پورٹ فولیو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا. تو وہ میں آپ یہاں سے دوں گا یہاں پہ ریکمنڈیشنز میں یہاں پہ, تو میں ان کے نام وغیرہ دے کے نیکسٹ پہ کلک کروں گا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں آگے. تو اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ اپنا ایکٹیویٹ کرنا ہے. ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ نے سائن کرنا ہے, سائن ان کرنا ہے. سائن ان کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے مین پورٹل جو ہے اوپن ہو جاتا ہے, جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کے حوالے سے جو بھی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی انفارمیشن وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے ساری. فار ایگزامپل جس طرح یہ پرسنل ڈیٹیل مانگ رہا ہے یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل آ جائے گی. اسی طرح کنٹیکٹ انفارمیشنز آ جائیں گی. اس کے بعد اکیڈمک ہسٹری آ جائے گی, ٹیسٹ اسکورس آ جائیں گے, امپلائر آ جائے گی, مینس امپلائر کے آپ جاب کر چکے ہیں تو اس کے حوالے سے جو بھی آپ کا وہ ہے. اس کے بعد ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں, ریکمنڈیشنز آ جاتی ہیں, اپلیکیشن ٹو ادر یونیورسٹیز آ جاتی ہیں, اور ایوارڈز اینڈ ریکگنیشنز آ جاتے ہیں. اور یہ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ. یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے اپلیکیشنس کے لیے. تو فی الحال ہم پہلے یہ جو پرسنل ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے. ایڈٹ پہ کلک کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس یہ ساری ڈیٹیل آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ہوگا, مینز آپ نے اپنی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ساری آپ نے دینی ہوگی. پاکستان آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہے آرڈنری پاسپورٹ ہوگا. آپ کے پاسپورٹ کا نمبر کچھ بھی ہے جو بھی آپ کا ہے, فار ایگزامپل HT 7839144.
تو یہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ آ جاتی ہے, ڈسیبلٹی آ جائے گی, اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے. سیو کرتے ساتھ ہی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. لاسٹ اسٹیپ میں آپ نے جو بھی ساری انفارمیشن دینے کے بعد آپ نے جانا ہے گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ. نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاتے ساتھ ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں پلیز سلیکٹ دا پروگرام انفارمیشن. آپ نے جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کون سا ہے, مینس یہ اس میں سے آپ نے ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کا وہ کون سا سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سا آپ کا آ رہا ہے. فار ایگزامپل نیچرل سائنسز کا آتا ہے تو نیچرل سائنسز میں ہم نے دیکھتے ہیں گریجویٹ پروگرام جو آتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے. ایراسمس منڈس کے لیے نہیں کرنا, ہم نے گریجویٹ پروگرام کے لیے کرنا ہے تو اس میں سے یہاں پہ ڈاکٹریٹ کے لیے کرنا ہے تو وہ کلک کرنا ہے, اور ماسٹرز کے لیے کرنا ہے تو آپ ماسٹرز پہ کلک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے ایم ایس فزکس آ جاتا ہے. یہ سارے جو ہیں ان کے پروگرام جو ہیں جو اویلیبل ہیں وہ آپ نے یہاں سے کلک کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ فار ایگزامپل ڈاکٹریٹ کے لیے کرتے ہیں, ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے تو آپ نے یہاں سے آپ کا جو ڈیزائرڈ پروگرام ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہی آپ نے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اور سوشل سائنسز کے حوالے سے ڈاکٹریٹ آ جاتا ہے سیم اسی طرح ہی, اور یہاں سے آپ نے اپنی ڈگری جو ہے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پروسیس تھا. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد فار ایگزامپل اگر میں پی ایچ ڈی سوشل سائیکالوجی میں مطلب کرنا چاہ رہا ہوں, فار ایگزامپل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ کلک کرنے کے ساتھ آپ سلیکٹ دا ڈاکومنٹس ٹو بی اٹیچ ٹو یور اپلیکیشن. آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں, جو آلریڈی آپ ڈاکومنٹس سارے اپلوڈ کر کے آنے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹس جو لسٹ ہے وہ انہوں نے وہ کمپلیٹ کرنی ہے ہر حال میں. ادھر نیچے یہ ڈاکومنٹس میں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ آپ نے سارے کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, سارے مینس آپ کے ویب ایڈریس کو چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سائنس ٹیسٹ اسکور اس کو بھی چھوڑ دیجیے گا. اس کے یہ جو آپ کے اپلیکیشن کے حوالے سے ریلیٹڈ ہوں تو وہ اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جی ہمارے پاس جو نیکسٹ واپس چلتے ہیں یہاں پہ, تو وہ یہاں پہ آپ نے ان کو کلک کرتے جانا ہے کہ بھئی یہاں بھی یہ سی وی جو ہے میری اپلیکیشن کے لیے ہے, یہ بھی یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. اسی طرح ریکمنڈیشن جو ہے میرا وہ بھی اس کے ساتھ ہے. اپلیکیشن ٹائپ جو آ جاتی ہے آپ کے اسکالرشپ ریکویسٹڈ ہے یا کنسیڈر اپلیکیشن وداؤٹ اسکالرشپ, آپ نے اسکالرشپ پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آئی ایم فائنانسڈ بائی, تو اس کو یس نو کر دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو حوالے سے ہاؤ ڈو یو پلان ٹو فائنانس یور گریجویٹ اسٹڈی ایٹ ایس سی یو, تو سیلف اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آئی ڈو ناٹ reside in the Turkey and I request an online interview, so اس کے لیے یس کرنا ہے. نو ڈسیبلٹی, تو اس کو جیسے اس کی ٹرمز اینڈ ایکنالجمنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح ہاؤ ڈو یو ہیئر اباؤٹ دس پروگرام, سو آپ کو فار ایگزامپل آپ کو اس کے ویب سائٹ پہ آپ کو انفارمیشن ملی ہے. اس سے اف یو گاٹ ایکسیپٹڈ اینڈ یو ہیو اے ریکویسٹ for course exemption, you need to apply to the institute with a petition, transcript and course description documents until September 15, 2025. Please confirm yes. So آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے کہ نوٹس آ جاتا ہے اٹ از پاسبل ٹو چینج اینی انفارمیشن اور اپلوڈ اینی ایڈیشنل ڈاکومنٹ آفٹر کمپلیٹنگ دا اپلیکیشن بائی کلکنگ اپلائی ناؤ بٹن. پلیز کمپلیٹ یور اپلیکیشن آفٹر میکنگ شیور آل ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آر اپلوڈ. سو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اپلیکیشن جو ہے ساری ایک دفعہ پھر ریڈ آؤٹ کر لینی ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط نہ اپلوڈ کی ہوئے اور ڈاکومنٹس آلریڈی صحیح اپلوڈ کیے ہوئے. تو اس کے بعد آپ نے اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہوگی وہ سبمٹ ہو جائے گی. تو یہ اس کا سمپل سا پروسیس تھا اپلائی کرنے کا. ٹھیک ہے, تو اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ نے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ کو اس کے حوالے سے اگر میں کچھ مس ہو سکتا ہے میں مس کر گیا ہوں, آپ اس کو دوبارہ یہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا پروسیس ہے. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اس کے حوالے سے اس کے بعد جو میرا چینل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے اسکالرشپ ہیں. فار ایگزامپل موسٹلی ان چائنا کے حوالے سے, کیونکہ میں آلریڈی چائنا میں ہوں تو چائنا کے حوالے سے بھی اسکالرشپ میں نے یہاں پہ کافی سارے اپلوڈ کر رکھے ہیں. تو آپ یہاں سے ان کے انفارمیشن لے سکتے ہیں, جن کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ آلموسٹ 30 مئی ہے. تو یہاں پہ آپ اپلوڈ اب اس چینل پہ وزٹ کر کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے لنک بھی ہے آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد یہ اپلیکیشن آپ نے سبمٹ کرنی ہے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.